میں نے اپنے شوہر کے کینسر کے علاج کے لیے اپنا ایک گردہ بیچ دیا اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا لگا کر اس کی دوائیاں لاتی رہی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں اب بدصورت ہو گئی ہوں اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اسی ہسپتال کے ڈاکٹر کا فون آیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا اور میں مسکرانے لگی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور انتہائی سنجیدگی سے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کے شوہر کا علاج بہت مہنگا ہوگا اور کینسر جیسی جان لیوا بیماری کو ختم کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر مہنگی دوائیاں خریدنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے اور نہ ہی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ تھا جس سے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کر سکتی۔ میں رات بھر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اپنے سہاگ کو کیسے بچاؤں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے استعمال کی ہر چیز فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے کانوں کی وہ بالیاں بیچیں جو میری ماں نے مجھے دی تھیں، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں بیچیں جو مجھے بہت پسند تھیں، اور گھر کا وہ تمام سامان بیچ دیا جو ہم نے بڑی مشکل سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر خریدا تھا۔ برتن، بستر، کرسیاں، کپڑے سب کچھ بیچ کر میں نے کچھ رقم جمع کی، لیکن کینسر جیسی بیماری اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ وہ سارے پیسے بہت جلد ہسپتال کے چکروں اور مہنگے ٹیسٹوں میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی راستہ نہ بچا تو میں نے وہ فیصلہ کیا جو کوئی بھی انسان آسانی سے نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے جسم کا ایک حصہ یعنی اپنا ایک گردہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے شوہر کی محبت میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ میں ایک اور بڑے ہسپتال گئی اور وہاں آپریشن کی تکلیف دہ عمل سے گزر کر اپنا گردہ ایک ضرورت مند انسان کو دے دیا۔ اس آپریشن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم میں شدید درد رہتا تھا۔ میرے پیٹ پر ایک بہت بڑا اور گہرا زخم تھا جس کو بھرنے میں بہت وقت لگنا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں نے وزن اٹھا لیا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گردے کے بدلے میں جو پیسے ملے میں نے وہ فوراً اپنے شوہر کے کینسر کے علاج پر لگا دیے۔ میں نے اپنی تمام تکلیف کو بھلا دیا۔ آپریشن کے بعد میرے جسم میں بہت تکلیف تھی، بخار رہتا تھا اور کمزوری اتنی تھی کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی آرام نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے لیے مسلسل مہنگی دوائیوں اور خاص طاقت والی خوراک کا انتظام کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں لیٹ گئی تو میرا شوہر کینسر سے مر جائے گا۔ گردہ بیچ کر ملنے والے پیسے بھی جب ہسپتال کے بلوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تو میں نے گھر سے باہر نکل کر محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے محلے اور دور دراز کے انجان علاقوں میں گئی اور لوگوں کے بڑے بڑے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کام مانگا۔ مجھے مختلف گھروں میں جھاڑو دینے اور پونچھا لگانے کا سخت کام مل گیا۔ پہلے مہینے میرا معمول یہ تھا کہ میری صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے شروع ہوتی تھی۔ اندھیرے میں جاگتی، اپنے شوہر کو بستر پر دوائی دیتی، اس کے لیے نرم کھانا بناتی اور پھر پیدل چل کر پہلے گھر میں کام کرنے چلی جاتی۔ وہاں پہنچ کر میں سب سے پہلے بڑے صحن میں جھاڑو لگاتی۔ دھول مٹی سے میرا سانس پھولنے لگتا۔ اس کے بعد ایک ایک کمرے کی صفائی کرتی، بھاری قالین اٹھاتی اور اس کے بعد پانی کی بڑی بالٹی بھر کر فرش پر جھک کر پونچھا لگاتی۔ گردہ نکالے جانے والے زخم کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد رہتا تھا۔ جب میں جھک کر کام کرتی تو میرے جسم کا ہر حصہ دکھتا تھا۔
میری ٹانگوں میں درد ہوتا تھا اور کمزوری کی وجہ سے مجھے چکر آتے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، لیکن میں اس درد کو برداشت کرتی رہی، اپنے آنسو پیتی اور کام مکمل کر کے دوسرے گھر چلی جاتی۔ دوسرے گھر میں بھی یہی سب کام کرتی، وہاں کے بڑے کمرے صاف کرتی، صحن دھوتی، کچن کے ڈھیر سارے برتن دھوتی اور پورے گھر والوں کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر صاف کرتی۔ اس کے بعد میں تھکے ہارے قدموں کے ساتھ تیسرے گھر جاتی۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ بہت سخت اور ظالمانہ تھا، وہ مجھے تھوڑا سا بھی آرام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر میں 1 منٹ کے لیے سانس لینے رکتی تو وہ مجھ پر چیختے تھے۔ میں مسلسل فرش رگڑتی اور داغ لگی دیواریں صاف کرتی۔ اس طرح میں روزانہ 5-6 گھروں میں کام کرتی اور سارا دن جانوروں کی طرح مشقت کرتی رہتی۔ دوپہر کے وقت جب مجھے کام سے تھوڑی فرصت اور پیسے ملتے تو میں کچھ کھائے کیے بغیر سیدھا دوائیوں کی دکان پر جاتی اور وہاں سے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کینسر کی مہنگی دوائیاں خریدتی۔ میں یہ دوائیاں لے کر دھوپ میں پیدل چل کر گھر آتی، اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلاتی، اس کے لیے دوپہر کا تازہ کھانا بناتی اور پھر اسے تسلی دے کر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ دوسرے مہینے بھی یہی سب مشقت بھرا معمول چلتا رہا۔ کینسر کی دوائیاں مزید مہنگی ہو گئیں تو میری پریشانی بڑھ گئی اور میں نے مجبوراً 2 اور گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب میں صبح مزید جلدی اٹھتی، میں نے رات کو سونا بالکل کم کر دیا تھا۔ میں صرف 3-4 گھنٹے سوتی تھی اور باقی سارا وقت کام کرتی تھی۔ میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور میرا جسم ٹوٹتا رہتا تھا۔ تیسرے مہینے میرے اندر اتنی زیادہ نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی کہ میں ایک دن ایک گھر میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ مالکن نے مجھے پانی ڈال کر اٹھایا اور ڈانٹا، لیکن میں نے پھر بھی چھٹی نہیں کی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور میں نے دوبارہ جھاڑو پکڑا، کیونکہ اگر میں کام نہ کرتی اور مجھے پیسے نہ ملتے تو میرے شوہر کی کینسر کی دوائی نہیں آ سکتی تھی اور اس کی جان چلی جاتی۔ میں نے اپنی ذات کو، اپنی خوشیوں کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میرے پاس اپنے لیے ایک لمحے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ میرے کپڑے پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں کئی دن اپنے بالوں میں کنگھی تک نہیں کرتی تھی۔ الجھے بالوں اور میلے کپڑوں کے ساتھ میں کسی بھکارن جیسی لگنے لگی تھی اور میرے چہرے پر کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے پہلے جھریاں پڑ چکی تھیں۔ میری ساری توجہ، میرا سارا مقصد صرف اور صرف اپنے شوہر کو اس نامراد کینسر سے بچانے پر تھا۔ چوتھے مہینے میری اس دن رات کی محنت کا اثر نظر آنے لگا اور میرے شوہر کی حالت تھوڑی بہت بہتر ہونے لگی۔ میں روزانہ اسی سخت معمول پر عمل کرتی۔ صبح جلدی اٹھتی، گھروں میں جاتی، جھاڑو لگاتی، پونچھا لگاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، مالکنوں کی جھڑکیاں سنتی، پیسے لیتی اور دوائیوں کی دکان پر جاتی، کینسر کی دوائیاں خریدتی، گھر آتی، شوہر کو کھلاتی اور پھر اگلے دن کے دکھوں کے لیے تیار ہو جاتی۔ یہ تکلیف دہ سلسلہ 1-2 دن کا نہیں تھا، بلکہ کئی مہینوں تک بالکل اسی طرح چلتا رہا۔ میں نے ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی تکلیف سہی اور ہر قسم کی مشقت کی، یہاں تک کہ محلے کے لوگوں اور رشتہ داروں نے مجھے طعنے بھی دیے کہ میں کتنی بری اور غلیظ لگنے لگی ہوں۔ میرا رنگ کالا پڑ گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی ایک بات پر دھیان نہیں دیا۔ مجھے اپنا صرف شوہر عزیز تھا۔ 5ویں مہینے ان مہنگی دوائیوں اور میرے مسلسل کام اور خدمت کی وجہ سے میرے شوہر کی حالت کافی زیادہ بہتر ہونے لگی۔ اس کی کینسر کی بیماری کی شدت کم ہونے لگی اور وہ بستر سے اٹھ کر سہارے کے بغیر بیٹھنے لگا۔ ڈاکٹر نے بھی چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کی حالت اب بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے رو کر اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور میں اور بھی زیادہ خوشی اور لگن سے محنت کرنے لگی۔
تاکہ اس کی خوراک کو مزید بہتر بنا سکوں اور اسے پھل اور گوشت لا کر دے سکوں۔ 6 مہینے وہ آہستہ آہستہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور پھر ایک دن ایسا خوشگوار آیا جب ڈاکٹر نے اس کے تمام تفصیلی ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مسکرا کر کہا کہ اب میرا شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے کینسر کا مرض بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب اسے کسی خاص دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور میں نے سوچا کہ اب میری انتھک محنت کا میٹھا پھل مجھے مل گیا ہے۔ میں نے دل میں بے شمار سپنے سجائے اور سوچا کہ اب ہم مل کر ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے، اور میرے شوہر کو میری ان تمام بڑی قربانیوں کا احساس ہوگا جو میں نے اس کی جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں جا کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ بھی محنت مزدوری کرے گا، میرے دکھوں کا مداوع کرے گا، مجھے پیار دے گا، اور مجھے دوبارہ کبھی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا نہیں لگانا پڑے گا۔ میں ایک ملکہ کی طرح اپنے گھر میں رہوں گی، لیکن حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہوا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جیسے ہی میرا شوہر مکمل طور پر کینسر سے ٹھیک ہوا، اس کا رویہ میرے ساتھ بری طرح تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے ہفتے اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا شروع کیا۔ کہنے لگا میں کھانا اچھا نہیں بناتی، کھانے میں ذائقہ نہیں ہے۔ دوسرے ہفتے اس نے مجھے مکمل طور پر اہمیت دینا چھوڑ دی اور مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور اگر کبھی کوئی کام کہتا بھی تھا تو بہت غصے اور انتہائی نفرت بھرے لہجے سے کرتا تھا۔ تیسرے ہفتے اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ وہ مجھے سیدھے تانے دینے لگا اور مجھے روزانہ کہتا تھا کہ میں بہت بدصورت ہو گئی ہوں، میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں، مجھ سے بدبو آتی ہے، اور میری شکل اب کسی صورت دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ میں روتی اور اسے یاد دلاتی کہ یہ سب اس کی کینسر کی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنا گردہ بیچا اور لوگوں کے گھروں کے غسل خانے اور صفائیاں کر کے اپنی یہ حالت بنائی ہے تاکہ وہ کینسر جیسی موذی مرض سے زندہ رہ سکے۔ میں نے اپنی ساری جوانی، اپنی صحت اور اپنی خوبصورتی اس کی بیماری پر قربان کر دی ہے، لیکن وہ میری ایک بھی سچی بات نہیں سنتا تھا اور مجھے چھٹک دیتا تھا۔ چوتھے ہفتے میں مجھے اور زیادہ تانے دیتا اور بے شرمی سے کہتا کہ اس نے مجھے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس کی یہ ظالمانہ باتیں میرے سینے اور دل پر تیز تیر کی طرح لگتی تھی۔ میرے دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہتی اور اپنے آپ کو تسلی دیتی کہ شاید ابھی اسے مکمل سمجھ نہیں آئی، اس کا دماغ بیماری کے بعد کمزور ہے اور کچھ دن بعد اس کا رویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کا رویہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا گیا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر آوارہ گردی کرتا رہتا اور گھر آ کر مجھ پر بلا وجہ کا غصہ کرتا۔ وہ مجھ سے مار پیٹ کرتا اور وہ پیسے بھی مجھ سے زبردستی چھین لیتا جو میں محنت کر کے لاتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے وہ ظلم کیا جس کی میں نے کبھی زندگی میں امید نہیں کی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ عورت مجھ سے بہت کم عمر تھی، وہ تندرست تھی، توانا تھی، اور اس نے بہت اچھے اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بال بڑی خوبصورتی سے بنے ہوئے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا مجھے کہ اس نے اس عورت سے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے سختی اور بے رحمی سے کہا کہ اب اس گھر میں میری کوئی ضرورت اور کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بدصورت اور کمزور عورت بن چکی ہوں جو اس کے قابل نہیں ہے، اور وہ میرے ساتھ مزید ایک دن بھی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ میں نے رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کی، میں نے اس کے پاؤں پکڑے
اور اسے اس کے کینسر کے وہ مشکل اور خوفناک دن یاد دلائے جب محلے کا کوئی فرد اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کس طرح لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر اور ان کی گالیاں برداشت کر کے ان کے گھروں میں جھاڑو پونچھا لگا کر اس کی دوائیاں خریدی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اسے اپنا وہ بڑا زخم بھی یاد دلایا جہاں سے گردہ نکالا گیا تھا، لیکن اس پتھر دل انسان پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے زمین پر بری طرح گھسیٹتے ہوئے دھکے دے کر گھر کے مین دروازے سے باہر کچی سڑک پر نکال دیا۔ اس کی نئی بیوی مسکراتی ہوئی کھڑی یہ سب ظلم دیکھ رہی تھی، اور میرا شوہر مجھے بے دردی سے باہر نکال کر اندر سے زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ باہر سڑک پر بالکل اکیلی اور بے آسرا کھڑی تھی میں۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ پہننے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ سر چھپانے کو گھر تھا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا رشتہ دار جس کے پاس جا کر میں پناہ لے سکتی۔ میں سڑک پر بے مقصد اور دیوانوں کی طرح چلنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل دکھ اور بے بسی کے آنسو گر رہے تھے، اور میں روتی ہوئی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں راستے میں گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی، لیکن میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا جسم، اپنی جوانی، اپنی محنت، اپنا سکون، سب کچھ ایک بے وفا شخص پر قربان کر دیا، اور اس نے کینسر سے ٹھیک ہوتے ہی مجھے پرانے کچرے کی طرح سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور دکھ کی وجہ سے میرے قدم انتہائی بوجھل ہو رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پیدل چلنے والے راستے پر چلتی گئی اور میری حالت ایک پاگل انسان جیسی ہو گئی۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اچانک میری پرانی قمیض کی جیب میں میرے پاس موجود چھوٹے فون پر ایک بلند آواز آئی۔ میں نے چونک کر اپنے آنسو صاف کیے اور اس فون کو نکال کر اپنے کان کے پاس رکھا۔ یہ جانی پہچانی آواز اسی بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر کی تھی جس نے میرے شوہر کے کینسر کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے قدم سڑک پر وہیں رک گئے۔ میرے ذہن میں جو خوفناک خیالات اور پریشانیاں چل رہی تھیں وہ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اس ڈاکٹر کی بات نے میرے اندر موجود تمام درد کو ختم کر دیا، اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ میرے چہرے سے آنسو غائب ہو گئے اور میں مسکرانے لگی، کیونکہ ڈاکٹر کو معلوم تھا کہ میں ایک وفادار بیوی ہوں جس نے اپنے شوہر کے کینسر کے علاج کے لیے اپنا گردہ تک بیچ دیا تھا اور مزدوری کرتی رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر نے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز بھاری تھی اور وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا کہ اسے یہ بری خبر دیتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا شوہر ابھی کچھ دیر پہلے تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا ہے، اور جب عملے نے ٹیسٹ کیے تو انہیں حیرانی ہوئی کہ میرے شوہر کا کینسر دوبارہ واپس آ چکا ہے، اور اس بار یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ اس نے تمام اندرونی حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کینسر کی بالکل آخری سٹیج ہے، اور اب کوئی طاقت اور مہنگی دوائی اسے موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے پاس زندگی کے صرف چند گھنٹے بچے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جب میرا شوہر ہسپتال لایا گیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان عورت بھی تھی، لیکن جب انہوں نے اس نئی عورت کو حقیقت بتائی کہ اب اس کا شوہر کینسر کی وجہ سے چند گھنٹوں کا مہمان ہے تو وہ عورت سنتے ہی غائب ہو گئی۔ وہ عورت جاتے ہوئے میرے شوہر کے تمام پیسے اور قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئی،
اور اسے ہسپتال کے بستر پر بے یارو مددگار اکیلا چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر افسوس سے کہہ رہا تھا کہ وہ نئی عورت انتہائی بے حس نکلی۔ ڈاکٹر مجھے یہ سب اس لیے بتا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں روتے ہوئے فوراً ہسپتال پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ میرا شوہر اب ہسپتال کے بستر پر بالکل تنہا پڑا ہے۔ اس کے پاس درد کی دوائی لینے کے لیے پیسہ نہیں بچا اور نہ ہی پانی پلانے والا کوئی اپنا موجود ہے۔ وہ درد کی شدت سے رو رہا ہے اور بار بار میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ میرا شوہر عملے کے سامنے رو کر مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتا ہے۔ وہ اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے اور اسے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اسے کینسر سے بچانے کے لیے گردہ بیچا تھا اور جھاڑو پونچھا لگا کر دوائیاں لاتی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گزارش کی کہ میں جلدی ہسپتال آ جاؤں تاکہ وہ اسے مل کر سکون سے مر سکے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں سڑک کے کنارے سن ہو کر کھڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں پرانے مناظر گھومنے لگے جب میں لوگوں کے گھروں میں فرش رگڑتی تھی۔ میری کمر درد سے ٹوٹ رہی ہوتی تھی، لیکن میں کینسر کی دوائیاں لانے کے لیے پسینہ بہاتی تھی، دن رات محنت کرتی تھی۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد آیا جب اس نے مجھے بدصورت کہہ کر بے دردی سے دھکے دے کر سڑک پر نکال دیا تھا۔ ڈاکٹر تو دکھ کی خبر دے رہا تھا، لیکن یہ سن کر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی ہمدردی اور دکھ باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت پر بالکل رونا نہیں آیا، بلکہ میرے چہرے پر ایک روحانی سکون اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اوپر والے کا انصاف سچا ہوتا ہے اور وہ مظلوم کی قربانی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ جس نئی بیوی کے غرور میں اس نے مجھے نکالا تھا، وہ غرور مٹی میں مل چکا تھا اور دولت کینسر کے درد کو کم کرنے کے لیے کام نہیں آ رہی تھی۔ میں نے لمبا سانس لیا اور پرسکون انداز میں ڈاکٹر کو جواب دیا کہ میرا اس شخص سے اب کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر بھی حیرت سے خاموش ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اس ظالم کو بتا دے کہ میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی، اور اب وہ اپنے کیے کی سزا ہسپتال کے بستر پر تنہا بھگتے۔ میں نے مزید بات سنے بغیر فون بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے چہرے پر موجود آخری آنسو صاف کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میرے دل سے بڑا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔